السلام علیکم مائی ہسٹری ویورز، کیا آپ کو پتہ ہے جس نے پہلی گھڑی بنائی اس کو کیسے پتہ کہ ٹائم کیا ہوا ہے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا لیونگ کریچر 3.4 مائلز یعنی 5 کلومیٹر تک بڑا ہے؟ اور وہ کون سی مرغی تھی جو 18 مہینے تک بغیر سر کے زندہ رہی؟ تو آئیے جانتے ہیں ایسے ہی انٹرسٹنگ فیکٹس جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دیں گے۔ تو ہمارے ساتھ رہیں، ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ نمبر 1، آپ کی فیملی یا ریلیٹیوز میں ایسے لوگ تو ہوں گے جن کے نام بہت بڑے ہوں گے، لیکن آپ نے انگلش کا کوئی ایسا نام دیکھا ہے جس میں 45 لیٹرز ہوں؟ اور یہ نام نیومونو الٹرا مائکروسکوپک سلیکوول کینوکونیوسس ہے، جو کہ ایک ڈیزیز لنگ کا نام ہے۔ اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ نام انگلش کا سب سے بڑا نام ہے تو پھر آپ اس نام کے بارے میں نہیں جانتے۔ یہ پروٹین کیمیکل کا نام ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا نام ہے کیونکہ اس میں 1.8 ملین لیٹرز ہیں۔ اور سب سے عجیب بات کی یہ ورڈ بولنا اور لکھنا ممکن ہی نہیں ہے۔ نمبر 2، کیا آپ جانتے ہیں آپ کی ناک صرف خوشبو سونگھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ اس سے انسانوں کو بھی پہچان سکتے ہیں؟ جی ہاں، کچھ لوگ ایسی صلاحیت رکھتے ہیں اور انہیں سپر اسمیلر کہتے ہیں۔ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ کی ناک 1 ٹریلین خوشبو کو پہچان سکتی ہے؟ نمبر 3، ہم نے بچپن سے ہی یہ پڑھا ہے کہ زمین گول ہے، لیکن یہ سوال کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا کہ زمین اگر گول ہے تو ہم نیچے اسپیس میں کیوں نہیں گر جاتے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم زمین کی گریوٹی کی وجہ سے نیچے نہیں گرتے۔ گریوٹی ایک ایسی فورس ہے جو زمین کے سینٹر کی طرف ہر چیز کو کھینچتی ہے، اس لیے جو بھی زمین پر کھڑا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ نیچے وہی ہے جہاں وہ کھڑا ہے، پھر چاہے وہ نارتھ پول ہو یا ساؤتھ پول۔ اس کی سمپل اگزامپل کچھ اس طرح سے ہے، اگر آپ کسی ایسی فٹ بال پر کھڑے ہو جائیں جس فٹ بال کے سینٹر میں گریوٹی آپ کو سینٹر کی طرف کھینچے تو آپ نیچے نہیں گرو گے، پھر چاہے آپ اس فٹ بال کے کسی بھی ایریا پر کھڑے ہو۔ نمبر 4، کبھی آپ نے کسی ایسے مرغے کے بارے میں سنا ہے جو 18 مہینے تک بغیر اپنے سر کے زندہ رہا؟ یہ بات ہے 10 ستمبر 1945 امریکہ کی۔ یہاں ایک 5 مہینے کا مرغا تھا جو ایک اوسم فارمر کے پاس تھا۔ جب اس فارمر نے اس مرغے کا سر کاٹا تو چاقو نے برین کا ذرا سا حصہ جو بیسک فنکشن جیسا سانس لینا، ہارٹ بیٹ کنٹرول کرنا، جسے برین اسٹم کہتے ہیں، نہیں کٹا۔ اس وجہ سے مائک زندہ رہا اور پھر اس فارمر نے اسے لیکوڈ فوڈ اور واٹر ڈراپر سے فیڈ کرنا شروع کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ 18 مہینے تک زندہ رہا اور وہ میڈیا اور پوری دنیا میں مشہور ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ کسان ہر مہینے لوگوں سے $4,500 کما رہا تھا، جو آج کے زمانے میں لاکھوں روپے بنتے ہیں۔ اور وہ مرغا مائک دا ہیڈ لیس چکن کے نام سے فیمس ہو گیا۔ نمبر 5، کیا آپ یقین کریں گے کہ 2 عام کتابیں اتنی مضبوطی سے جڑ سکتی ہیں کہ کرین بھی انہیں الگ نہ کر سکے؟ جی ہاں، یہ کوئی جادو نہیں بلکہ سائنس کا ایک انٹرسٹنگ ایفیکٹ ہے۔ اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سی ہنڈیو نامی چینل نے اسی طرح بکس کو آپس میں جوڑا، یعنی ایک کتاب کے پیجز کو دوسری کتاب کے پیج پر رکھے اور اس پروسیس کو جب تک ریپیٹ کریں تب تک دونوں کتابوں کے لاسٹ پیجز تک بک پھر نہ جائے، اور پھر ان کو الگ کرنے کے لیے اپنی پوری فورس لگا دی، لیکن وہ بک سیپریٹ نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے اپنی کار سے کھینچ کر دیکھا، لیکن دوستو وہ کتابیں پھر بھی الگ نہ ہو سکی اور میتھ بالکل صحیح ثابت ہوئی۔ ہم کتابوں کی بات کر ہی رہے ہیں تو آئیے جانتے ہیں 200 BC کے ایک فیمس فلسفر کے بارے میں جن کی ایسی عجیب و غریب موت جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ نمبر 6، یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب ایک دن اس فلسفر نے دیکھا کہ ایک گدھا انگور کھا رہا تھا، جسے مذاق میں گدھے کو تھوڑی سی شراب پلا دی، اور جب گدھا نشے میں جھومنے لگا تو اسے اتنی ہنسی آئی کہ وہ کنٹرول نہیں کر سکا اور ہنس ہنس کر ہی اس کی موت ہو گئی، اور یہ ہسٹری کی سب سے زیادہ عجیب موت ہے۔ نمبر 7، آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ سانپ اپنی اسکن ہر 9 سے 14 دن بعد بدلتا ہے، جس کو ایکڈیسس کہتے ہیں، پر کیا آپ یہ بات جانتے ہیں کہ سانپ کی طرح ہم انسان بھی اپنی اسکن بدلتے ہیں؟ لیکن ہم سانپ کی طرح 9 سے 14 دن میں نہیں بلکہ 27 دن میں بدلتے ہیں۔ ہماری اسکن سانپ کی طرح نہیں بلکہ سیلز کے مرنے اور نئے سیلز کے چینج ہونے کی وجہ سے بدلتی ہے، اور اس عمل کو سائنس میں اسکن سیل ریجنریشن یا ایپیڈرمل ٹرن اوور کہتے ہیں۔ نمبر 8، دنیا کا سب سے بڑا جاندار کون سا ہے؟ یہ سوال سن کر آپ کے ذہن میں کچھ نام آئے ہوں گے جیسا کہ ہاتھی اور بلو ویل وغیرہ، لیکن یہ بات جان کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ دنیا کا سب سے بڑا جاندار کوئی جانور نہیں بلکہ ایک مشروم ہے۔ جی ہاں، ایک مشروم جو کہ 3.5 مائلز تک بڑا ہے، جو کہ 5.4 کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہ مشروم ایک بہت بڑے فنگس کی صورت میں پھیلا ہوا ہے
और इसकी उम्र 25,000 साल और इसका वजन मुमकिन तौर पर 35,000 टन है और इसका नाम अर्मेलेरिया ओस्ट्रा है और ये मैल्हौर नेशनल फॉरेस्ट यूएसए में है। नंबर 9, ये बात सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लेनेट सन है, लेकिन फिर उन स्टार का क्या जो हम रात अपने आसमान पर देखते हैं? क्या ये स्टार्स हमारे सन से बड़े हैं? तो इसका जवाब है कि ये सितारे सूरज से बड़े नहीं बल्कि बहुत बड़े हैं और ये हमसे इतने ज़्यादा फासले पर हैं कि ये हमारे सोलर सिस्टम से भी बाहर हैं और इनमें से कुछ स्टार्स सूरज से हज़ारों गुना बड़े हैं और आप इनकी दूरी का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि सूरज की रोशनी को हमारी ज़मीन तक आने में 8 मिनट्स 20 सेकंड्स लगते हैं और इन स्टार्स की रोशनी को हम तक पहुँच 642 ईयर लगते हैं। नंबर 10, आपके पास घड़ी हो या मोबाइल, वक्त हमेशा आपको मालूम होता है, लेकिन कभी सोचा है कि पहली घड़ी जब बनी तो उसे वक्त किसने बताया? आज से तकरीबन 700 साल पहले यूरोप के एक छोटे से शहर में कुछ लोगों ने एक ऐसी चीज़ बनाई जो आज हर हाथ में मौजूद है। सबसे पहली घड़ी 13वीं सेंचुरी के आखिर में बनाई गई, लेकिन इसका इन्वेंटर कोई एक शख्स नहीं था बल्कि टीम वर्क था। मगर सवाल वही है कि इन्हें वक्त कौन बताता था? कदीम इंसान सूरज की रोशनी और साए से वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। दिन के वक्त एक लंबी लकड़ी ज़मीन में गाड़ दी जाती थी, जैसे सूरज हरकत करता साया भी हरकत करता और इसे वक्त का पता चलता। इसे संडियाल या सूरज घड़ी कहते थे। इसी तरह जब घड़ी बनाई गई तो वक्त का अंदाज़ा ऐसे ही किया गया। जब सूरज सर के बिल्कुल ऊपर होता, इसे नून कहते हैं, यानी घड़ी में 12 बजे सेट किए जाते। पहली मैकेनिकल घड़ियों में मिनट हैंड नहीं होती थी, सिर्फ आवर हैंड, क्योंकि ये लोग इतने प्रिसाइज नहीं थे जितने हम आज हैं। तो अगली बार जब आप अपनी घड़ी देखें या फ़ोन पर टाइम चेक करें तो सोचें किस सफ़र से गुजरी है ये सिंपल सी चीज़। ऐसे ही मज़ीद अनोखे फैक्ट्स के लिए हिस्टोबाइट्स को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वक्त का ठीक इस्तेमाल करें।